خوابوں کی تعبیر ایک ایسا موضوع ہے جس پر اسلام میں بہت زیادہ زور دیا گیا۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں خوابوں کی حقیقت، ان کی اقسام اور ان کی تعبیر کے اصولوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے خواب صرف ایک ذہنی کیفیت یا خیالات کا تسلسل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کچھ حقیقت اور معنویت ہوتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک خاص علم ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور ان کی تعبیر کا مفصل ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب ان کی عظمت اور نبوت کی نشانی تھی، جس کی تعبیر بعد میں پوری ہوئی۔ اسی طرح جب وہ قید خانے میں موجود تھے تو انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی اور بعد میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی بیان کی، جس سے ملک کو ایک بڑے قحط سے بچنے میں مدد ملی۔ یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ خوابوں کا حقیقت سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ احادیث نبوی کے مطابق خواب 3 اقسام کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خواب رحمانی یعنی اچھے خواب۔ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور انسان کو خوشخبری دیتے ہیں یا کسی آنے والے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایسے خواب عام طور پر واضح اور روشن ہوتے ہیں اور ان کا کوئی اچھا مفہوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، خواب شیطانی، برے خواب۔ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور انسان کو ڈرانے، پریشان کرنے یا غمگین کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان خوابوں میں عموماً خوفناک یا بری چیزیں نظر آتی ہیں۔ جب بھی ایسا کوئی خواب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے پناہ مانگنے اور اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے کچھ اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے بائیں طرف 3 بار تھوکنا علامتی طور پر اور کروٹ بدل کر سو جانا۔ نمبر 3، خواب نفسانی، خیالات کا تسلسل۔ یہ خواب انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ دن بھر کی سوچ، پریشانیوں یا خواہشات کا عکس ہوتے ہیں جو نیند میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان خوابوں کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی ہے اور ان پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم ایک نازک اور پیچیدہ علم ہے۔ ہر خواب کی تعبیر ہر انسان کے لیے یکساں نہیں ہو سکتی۔ خواب کی تعبیر کرتے وقت خواب دیکھنے والے کے حالات، اس کی زندگی، اس کا ایمان اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غریب شخص خواب میں خود کو امیر دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے رزق ملے گا، لیکن اگر کوئی امیر شخص ایسا خواب دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔
اسی طرح خواب میں پانی دیکھنا اگر صاف اور شفاف ہو تو یہ رزق اور برکت کی علامت ہوتی ہے، جبکہ گندا اور کیچڑ آلود پانی دیکھنا پریشانیوں اور مشکلات کی نشانی ہوتی ہے۔ علماء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہر کسی کو خوابوں کی تعبیر نہیں بتانی چاہیے، خاص طور پر وہ خواب جو اچھی نہ ہو، انہیں کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ برا خواب کسی عالم یا نیک شخص کو بتایا جا سکتا ہے جو اس کی صحیح تعبیر بتا دے اور اس کے لیے دعا بھی کرے۔ عام لوگوں کو ایسے خواب بتانے سے وہم اور خوف پھیل سکتا ہے۔ اسی طرح اچھے خواب بھی ہر کسی کو نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی حسد میں مبتلا شخص اس خواب کے پورے ہونے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے۔ جدید دور میں بھی لوگ خوابوں کی تعبیر کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اس علم کے لیے مستند علماء اور کتابوں سے رجوع کرنا ہی بہتر ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر کے فن میں مہارت رکھتے تھے، ان کی کتابیں آج بھی اس موضوع پر مستند سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے خوابوں کی تعبیر کے اصولوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور مختلف اشیاء اور حالات کی علامتی تعبیر بھی پیش کی ہے۔ ان کی کتاب تعبیر الرؤیا اس موضوع پر ایک اہم حوالہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں خوابوں کا ایک حقیقی وجود ہے، وہ نہ صرف ایک ذہنی کیفیت ہے بلکہ ان میں پیغامات اور اشارے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کو سمجھنے اور ان کی تعبیر کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہر قسم کے شر سے بچائے۔ یہ علم انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد اور معنی ہے، حتیٰ کہ ہمارے خوابوں کا بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر اس ویڈیو کو آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔